بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ دیکھیے ہمارا یہ پروگرام ہمارے ٹی وی چینل یہ تو ہوگا میں علامہ اقبال کی شاعری کے عنوان سے روزانہ آپ یہ پروگرام دیکھا کریں گے، اور آپ ضرور اس پروگرام کو دیکھیں اور اپنے احباب کو بھی بتائیں، اور آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ اچھے کریں، احترام کریں علامہ اقبال کا۔ علامہ اقبال وہ شخصیت ہیں جن کے لیے پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھ گیا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی اسٹیٹ بننی چاہیے جو بر صغیر میں، پاک و ہند میں مسلمانوں کی ایک بڑی ریاست ہو۔ انہوں نے اپنے خطبے میں ان چیزوں کا ذکر کیا تھا، اپنی شاعری میں بھی ذکر کیا تھا۔ آج جب پاکستان بنا تو علامہ اقبال اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن علامہ اقبال کو پاکستان میں وہ مقام دیا گیا کہ ان کو ایک قومی ہیرو کی طور پر پاکستان کی بڑی شخصیت تسلیم کیا گیا، اور ان کے مزار پر سرکاری پہرا اور وہ تمام مراسم بجائے لائے جاتے ہیں جو کسی بڑی ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ 100 سالہ برسی علامہ اقبال کی پاکستان میں بہت دھوم سے منائی گئی۔ یوں تو جب 100 سالہ برسی منائی گئی تھی یا 100 سالہ سالگرہ منائی گئی تھی تو ہندوستان میں بھی، کشمیر میں بھی، ایران میں بھی، آذربائیجان میں، امریکہ، انگلینڈ، سب جگہ علامہ اقبال کی یاد منائی گئی۔ ہم علامہ اقبال کی شاعری کے اس پہلو پر زیادہ گفتگو کریں گے۔ یوں تو ہم ان کی شاعری روزانہ پیش کریں گے آپ کے سامنے، اور اس کی شرح تشریح بھی پیش کریں گے آپ کے سامنے، لیکن ہم اس حصے کو زیادہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس میں علامہ اقبال نے آل رسول، اہل بیت کا تذکرہ کیا ہے، اور کس شان سے انہوں نے پنجتن پاک کی تعریف کی ہے۔ آپ کی جانکاری کے لیے آپ اگر روز یہ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کی بڑی معلومات بڑھ جائے گی، اس میں آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، اور اس لیے دیکھیں اضافہ ہوگا کہ شعر تو آپ کلیات اقبال میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں علامہ اقبال کا کلیات جو کہ پاکستان کا شائع شدہ ہے، یہ اوریجنل جو علامہ اقبال کی زندگی میں چھپا تھا اسی کی کاپی، کتابت جو کہ لاہور میں ہوئی تھی، اسی کو عکس کے ساتھ چھاپ دیا گیا، اور اس میں وہ پیش لفظ بھی موجود ہیں جو علامہ اقبال کے سامنے لکھے گئے تھے۔ تو ہم آپ کے سامنے آج شروعات میں، اس پروگرام کے آغاز میں، علامہ اقبال کے کلیات سے جو کہ بانگ درا علامہ اقبال کا مجموعہ ہے، مشہور بانگ درا، اس سے ایک نظم پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے، اور اس کی ہم تشریح بھی کریں گے۔ اس کا عنوان ہے نظم کا زہد اور رندی۔ آپ کو زہد کے معنی معلوم ہے، زاہد پرہیزگار آدمی۔ رند کہتے ہیں اس کو جو دنیا پرست ہو، یعنی جو مادیت میں ہو اور وہ تمام مادی عیش و عشرت کا خواہاں ہو۔ تو ایک طریقے سے سمجھیے کہ دین و دنیا، اس کے معنی ہوئے زہد اور رندی کے۔ علامہ اقبال صاحب اس نظم میں ایک واقعہ سناتے ہیں، اور واقعہ ایک مولوی صاحب کا ہے، اور ان مولوی صاحب سے جو کچھ مولوی صاحب نے علامہ اقبال کے بارے میں کہا، علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ پہلے نظم سنیں، پھر اب اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، ایک مولوی صاحب کی سناتا ہوں کہانی، تیزی نہیں منظور طبیعت کی دکھانی، شعرا تھا بہت آپ کی صوفی منشی کا، کرتے تھے ادب ان کا اے عالی و ادانی،
کہتے تھے کہ پنہا ہے تصوف میں شریعت، جس طرح کے الفاظ میں مضمر ہو معانی، لبریز میں زہد سے تھی دل کی سرائی، تھی تہ میں کہیں درد خیال ہمدانی۔ کرتے تھے بیاں آپ کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی۔ مدت سے رہا کرتے تھے ہمسائے میں میرے، تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی۔ علامہ اقبال نے ان کو زاہد کہا ہے، اپنے کو رند کہا ہے، اپنے کو دنیا والا کہا ہے اور ان کو دینی آدمی کہا ہے۔ کہتے ہیں تھی رند سے زاہد کی ملاقات پرانی۔ حضرت نے میرے ایک شناسا سے یہ پوچھا، اقبال کے ہے قمری شمشاد معانی، پابندی احکام شریعت میں ہے کیسا، گو شعر میں ہے رشک کلی میں ہمدانی۔ سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں، سنتا ہوں کہ کافر نہیں ہندو کو سمجھتا، یعنی ہندوؤں کو وہ کافر نہیں مانتا علامہ اقبال۔ ہے ایسا عقیدہ اثر فلسفہ دانی، ہاں ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، یعنی علامہ اقبال جو ہے تھوڑا سا شیعہ بھی ہے۔ وہ مولوی صاحب پروپیگنڈا کرتے تھے کہ علامہ اقبال تھوڑا سا شیعہ بھی ہے، تو اقبال کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا۔ ارے بھائی شیعہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ یہ فلاں شخص شیعہ ہے؟ تو مولوی صاحب سے کوئی پوچھتا کہ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں علامہ اقبال شیعہ ہیں، تو مولوی صاحب نے دلیل دی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ وہ علی کے فضائل بہت پڑھتا ہے، اس کے معنی وہ شیعہ ہے علامہ اقبال۔ مولوی صاحب اپنی تقریر میں یہ سب کہا کرتے تھے، جو مسجد میں تقریر کرتے تھے، نماز جمعہ میں خطبہ دیتے تو اس میں کہتے تھے علامہ اقبال شیعہ ہو گئے ہیں اور وہ علی کی فضیلتیں بہت بیان کرتے ہیں۔ سمجھا ہے کہ ہے راگ عبادات میں داخل، مقصود ہے مذہب کی مگر خاک اڑانی۔ کچھ آر اسے حسن فروشوں سے نہیں ہے، عادت یہ ہمارے شعراء کی ہے پرانی۔ گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، رات میں گانا سنتا ہے علامہ اقبال اور صبح کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں اقبال کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ گانا جو ہے شب کو تو سحر کو ہے تلاوت، اس رمز کے اب تک نہ کھلے ہم پہ معنی، لیکن یہ سنا اپنے مریدوں سے ہے میں نے، بے داغ ہے مانند سحر اس کی جوانی۔ آخر میں مولوی صاحب کہتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کسی نے علامہ اقبال کے کیریکٹر کو برا نہیں کہا، بہت صاف ستھری جوانی اس کی گزری ہے۔ مجموعہ اجداد اقبال نہیں ہے، دل دفتر حکمت ہے طبیعت خفقانی، رندی سے بھی آگاہ شریعت سے بھی واقف، پوچھو جو تصوف کی تو منصور کا ثانی۔ اس شخص کی ہم پر تو حقیقت نہیں کھلتی، ہوگا یہ کسی اور ہی اسلام کا بانی۔ القصہ بہت طول دیا واس کو اپنے تا دیر رہی آپ کی نغز بیانی، اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں، اس شہر میں جو بات ہو اڑ جاتی ہے سب میں نے بھی سنی اپنے احبا کی زمانی۔ ایک دن جو سر راہ ملے حضرت زاہد، پہ چھڑ گئی باتوں میں وہی بات پرانی، فرمایا شکایت وہ محبت کے سبب تھی، تھا فرض میرا راہ شریعت کی دکھانی۔ میں نے یہ کہا کوئی گلہ مجھ کو نہیں ہے، یہ آپ کا حق تھا زیر قرب مکانی۔ خم سر تسلیم میرا آپ کے آگے، پیری ہے تواضع کے سبب میری جوانی۔ گر آپ کو معلوم نہیں میری حقیقت، پیدا نہیں کہ کچھ اس سے قصور ہمدانی۔ میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں میں خود بھی نہیں اپنی حقیقت کا شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی۔ مجھ کو بھی تمنا ہے کہ اقبال کو دیکھوں، کی اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی۔ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال کی نظم تھی اور ہم نے آپ کے سامنے بیچ میں اس کی شرح بھی کی۔ اب اس کی جو کیفیت ہے
کہ ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی. ہم روزانہ آپ کو دیکھیے یہ کلیات ہے علامہ اقبال کا چھپا ہوا یہاں کا، اور یہ اس میں نشانیاں لگی ہیں. یہ 70-80 جگہ پر علامہ اقبال نے اپنی پوری شاعری میں صرف مولا علی کا ذکر کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو روزانہ علامہ اقبال کے کلام سے سنائیں گے. اس لیے یہ پروگرام ہم نے ضروری سمجھا کہ فیس بک پر علامہ اقبال کے نام سے جھوٹے شعر بنا کر جو بحر میں نہیں ہیں، نثری ہیں، جھوٹے شعر اپنی طرف سے بنا کے علامہ اقبال کے نام سے ڈالے جا رہے ہیں. جو جھوٹے شعر علامہ اقبال کے نام سے ڈالے جاتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے. جو جھوٹے شعر فیس بک پہ ڈالے گئے ہیں وہ شعر ہم آپ کو سنائیں گے اسی پروگرام میں. آپ روزانہ یہ ہمارا چینل یہ تو ہوگا دیکھتے رہیے، اور پھر آپ رنگا رنگ پروگرام سنتے رہیے.